علامہ نفیس احمد صدیقی۔ نامعلوم شخص انڈیا بہار سے پوچھتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی نے میری بیوی سے غلط کاری کی جس میں میری بیوی کی رضامندی شامل تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر میرے بھائی سے نکاح کر لے، لیکن وہ مجھ سے طلاق لینے کے بجائے اپنی غلطی کی معافی کی طلبگار ہے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا عہد کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ طلاق دے دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے؟ میں بہت زیادہ بے چین ہوں، پریشان ہوں، ایک پل سکون نہیں ہے، مجھے صحیح مشورہ دیں۔ محترم نامعلوم صاحب، آپ نے اگر اپنی بیوی کو غلط کاری میں دیکھا ہے اور آپ کے بھائی کے ساتھ دیکھا ہے، آپ کی نکاح کے صحت پہ تو اثر نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نکاح باطل ہو گیا ہے اور غالباً آپ سمجھتے بھی نہیں ہیں ورنہ آپ طلاق دینے کی بات نہیں کرتے، تو اس سے آپ کے نکاح کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ رکھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ بے چین و بے قرار ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی جو کیفیت ہوگی ہر زندہ دل انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، باعث انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگر کسی اور کے ساتھ دیکھے اور غلط کاری کرتا ہوا دیکھے یا اسے پتہ چل جائے معتبر ذرائع سے، تو یقیناً اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا ہوگا، نہ ملنا چاہیے۔ اب ایسی صورت میں آپ نے دو سوال کیا ہے کہ آیا میں طلاق دے دوں یا اسے معاف کر دوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں ابھی بھی گنجائش ہے اس کے لیے، اس لیے آپ نے معافی کا بھی سوال کیا کہ ورنہ آپ فوری طور پہ طلاق دیتے اور اسے فارغ کر دے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کے معاف کرنے کا، تو بہتر یہی ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ معاف کرنے میں کئی بھلائیاں ہیں، آپ کے لیے اخروی بھلائیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے دنیاوی بھلائی ہے اور آپ کی عزت کی حفاظت بھی ہے۔ اگر آپ اس کو طلاق دیتے ہیں تو یقیناً اس بات میں شور شرابہ ہوگا یا طلاق کیوں دی ہے، تو یہ بات ظاہر ہوگی لوگوں کے درمیان، آہستہ آہستہ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیلتی چلی جائے گی۔ آپ کے بھائی کے اوپر مصیبت آئے گی، اس خاتون کے اوپر مصیبت آئے گی، تو بہت سارے مسئلے مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ ضبط کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، دوبارہ اسے قبول کر سکتے ہیں، تو بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں، اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی کریں۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر یہی بہتر ہے کہ آپ دوسرے پر اس کا اظہار نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے عیوب پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6595 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا عیب نہیں چھپاتا مگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا۔ تو دنیا میں اگر کوئی کسی کے عیب پہ پردہ ڈال رہا ہے اور اس کو ذلت اور رسوائی سے بچا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کی پردہ داری کرے گا، اس کے عیوب و نقائص پر، اس کے گناہ پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا، یعنی کل محشر میں اسے رسوا نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ عظیم ہے اور اتنا بڑا سانحہ ہے آپ کے ساتھ، اور آپ ان دونوں کے اس عیب پہ اگر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میری بیوی جو توبہ کر رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر رہی ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت آئندہ نہیں کرے گی اور وہ صدق دل سے توبہ کر رہی ہے، تو پھر ہمارا مشورہ یہی ہے، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اسے طلاق دے دیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے طلاق دینے میں، لیکن میرا مشورہ آپ میں سے یہی ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، صدق دل سے معافی مانگ رہی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے معاف کریں، جس میں ان دونوں کی دنیاوی بھلائی ہے اور آپ کی عزت کی حفاظت بھی ہے، اور دوسری بات ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی اللہ تعالیٰ، ہم لوگ گناہگار ہیں، یقیناً کل ہمارے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم نے کسی کی پردہ داری کی ہے، کسی کی پردہ پوشی کی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پہ، ہمارے گناہوں پہ پردہ فرمائے گا اور لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ دوسرے کے عیوب کو برملا اظہار نہ کیا کریں، اس سے ہمارے عیب کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا اور ہمیں رسوا کرے گا۔ تو قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے دنیا میں لوگوں کے عیوب و نقائص پر اگر پردہ ڈالنے میں بہتری ہے، بھلائی ہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی، تو اس میں پردہ داری کر دینا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کریں، اسے ذلیل کریں، رسوا کریں۔ ایسا کرنے سے ہر حال میں گریز کرنا چاہیے۔ تو جب انسان گریز کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب و نقائص کے اوپر پردہ فرمائے گا، پردہ ڈال دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔